للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن عبداللہ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوب اذان نہ دے دیں، کیونکہ وہ تب اذان دیتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک اس بات کے قائل ہیں کہ نماز صبح کی اذان بالخصوص وقت سے پہلے یعنی کہ طلوع فجر سے پہلے دینا جائز ہے۔ احناف کے نزدیک وقت سے پہلے جائز نہیں ہے اذان دینا فجر کی، نہ کسی اور وقت کی یعنی کہ وقت سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اور باقی رہی یہ جو اذان انہوں نے دی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ غلطی سے انہوں نے پہلے دے دی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ پکار کر کہہ دے کہ بندے یعنی کہ وقت سے غافل ہو گیا ہے، میں وقت سے غافل ہو گیا کہ وقت سے پہلے اذان دے دی تھی۔ اب یہ اس بارے میں ہے یہ حدیث، یعنی کہ وقت سے پہلے ایک مرتبہ اذان دے دی تھی تو وہ اس بارے میں، باقی وہی بات ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ کہنے کے لیے کہا جاتا جب پہلی اذان دی جائے نا تو کھاتے پیتے رہیں، تو مراد یہ ہے کہ ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ جب دوسری اذان یعنی کہ سحری کا ٹائم، صبح صادق کا ٹائم شروع ہو گیا، دوسری جڑی ہے وہ اب ٹائم ختم ہو گیا، تو یہ اس بارے میں ہے۔ آگے اگلا باب ہے یہ نا پچنے لگوانے کے بارے میں۔ پچنے کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو وہ اس طرح ہوتا ہے، ایک کپ سا ہوتا ہے، کپ یہ دیکھیں، یہ جس طرح یہ گلاس ہے نا، گلاس کی طرح کا ایک کپ سا ہوتا ہے، تو وہ کپ ادھر جسم کے کسی حصے پہ لگاتے ہیں اس طرح، تو اس کے ذریعے پھر خون نکالتے ہیں، گندا خون، فاسد خون نکالتے ہیں۔ پہلے دور میں نا ایک کیڑا ہوتا تھا، پچنے والا ایک کیڑا ہوتا تھا مخصوص، وہ جسم پر جس جگہ پر لگا دی تو وہ گندا خون چوس لیتا تھا، جو صحیح خون ہوتا تھا وہ نہیں چوستا تھا، بلکہ صرف گندا خون چوستا تھا۔ اگر صحیح خون چوسے تو وہ مر جاتا ہے، وہ صرف گندا خون چوستا تھا۔ تو اس بارے میں ہے کہ اگر وہ پچنے لگوائے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو وسلم نے بھی لگوائے ہیں۔ اس سے بڑی بیماریوں کا خلاصہ بھی نکلتا ہے، بڑی بیماریاں حل بھی ہوتی ہیں، بڑی شفا ملتی ہے پچنے لگوانے سے۔ حضرت ابو حنیفہ ابن سوار سے وہ کہتے ہیں، ان کے لیے کہا ابو سوار نے، اور وہ سلیمی ابن حاضر سے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مقام کاہ میں پچنے لگوائے جب کہ آپ کا روزہ تھا، یعنی کہ روزہ نہیں ٹوٹتا پچنے لگوانے سے، خون نکلوانے سے، دوسری مراد یہی سمجھ لے، خون نکلوانے یا خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے مقام کاہا میں پچنے لگوائے جب کہ آپ حالت احرام میں تھے، احرام کی حالت میں تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے اور پچنے لگوانے والے کو اس کی اجرت دی، لہٰذا اگر یہ مزدوری حرام ہوتی تو آپ اس کو نہ دیتے، لہٰذا اگر حرام ہوتی، خبیث ہوتی، حرام ہوتی تو نہ دیتے آپ ان کو۔ آگے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے، اس لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا، پچنے لگوائے اس لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا۔ اس جو روایت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ممانت یعنی کہ رسول اللہ کے خود کے عمل سے جو بعد میں وقوع پذیر ہوا منسوخ قرار دے دیا، پہلے تو یہ تھا کہ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ آگے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے پچنے لگوائے اور آپ کا روزہ تھا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا کہ خبر دی مجھ کو ابن شہاب نے کہ رسول اللہ نے پچنے لگوائے جب کہ آپ کا روزہ تھا، گویا اس سند میں حضرت انس کا ذکر نہیں ہے کہ پچنے لگوائے جائے، تو پچنے لگوانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، کراہت تنزیہ پر ہی معمول ہوگا اگر روزے کی حالت میں لگوائے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا اس صورت میں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا، اگلی دو حدیثیں بھی کر لیں۔
اگلی دو حدیث اس بارے میں ہے کہ جنابت کی حالت میں روزے دار کا صبح کرنا، تو کیا روزہ کے بارے میں کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بحالت جنابت صبح ہو جاتی بغیر احتلام کے، پھر اپنا روزہ پورا فرماتے۔ یعنی کہ ایک مسئلہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر جنابت میں روزہ دار صبح کر لے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ روزہ صحیح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ روزہ صحیح ہوگا۔ یعنی کہ بغیر احتلام سے مراد مطلب جمع کیا جائے رات کو اگر روزہ رکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد صبح صادق ہو جائے، یعنی کہ روزے کا ٹائم ختم ہو جائے، تو اس حالت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے، روزے پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ روزہ ایک علیحدہ محل ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوتے۔ غسل جنابت کے بعد جو بسبب جمع ہوتی، جو جنابت یعنی کہ غسل فرض بسبب جمع کی وجہ سے غسل فرض ہوتا، پھر آپ روزہ دار رہتے، یعنی کہ سارا دن آپ روزہ دار ہی رہتے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے نکالیں۔ آگے وفیہ نظر لأن الاطلاع على تفاصیل الفرائض ممکن فی غیر اثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے شارح علیہ رحمہ مذکورہ جواب کی تردید کر رہے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ جو نفس ایمان ہے نا، مومن کے اندر نفس ایمان، اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی، بلکہ مومن بھی کے اعتبار سے کمی پیشی ہوتی ہے۔ مومن کے ایمان کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ کمی پیشی ہوتی ہے۔ یعنی کہ شارح کا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسی کمی پیشی جو صرف زمانہ رسول اللہ میں تھی، بعد میں نہیں تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی آج کے دور میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے، کیونکہ جن چیزوں کا ایک ہے بندے کو اجمالی علم ہو، دوسرا تفصیلی کسی کو علم ہو۔ اب جب بندے کو اجمالی علم ہو تو اس میں کیا ہوگی؟ ایمانی علم ہے، پھر بعد میں جب تفصیلی علم آیا تو تفصیلی علم پر بھی یقین رکھنا لازم ہوگا، تو جس ادر سے تفصیل بڑھتی جائے گی اس ادر سے ایمان بھی بڑھتا جائے گا۔ مثلا ایمان اجمال یہ ہے کہ رسول اللہ کے تمام ضروریاتی دین کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، اور تفصیلی علم یہ ہے کہ بندے کو روزے کا پتہ چلا تو اس پر یقین رکھ لیا، بندے کو پھر نماز کا پتہ چلا، نماز پر ایمان لیا، پھر آگے کسی اور چیز کا پتہ چلا تو کسی اور چیز پر ایمان لیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تفصیلی علم ہے۔ آگے اور اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مطلع ہونا فرائض کی تفاصیل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غیر میں ممکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غیر میں بھی ممکن ہے، اور ایمان اجمالی واجب ہے ان احکام میں جن کو اجمالاً جانا گیا ہو، اور ایمان تفصیلی واجب ہے ان احکام میں جن کو تفصیلاً جانا گیا ہو، جس طرح نماز، روزہ، یہ اس بارے میں۔ آگے ولا خفا ان التفاصیل، یہاں سے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، اس عبارت کی ایک فائدہ ہے کہ ایمان تفصیلی ایمان اجمالی سے وہ زیادہ ہوتا ہے، ازید ہوتا ہے۔ ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک کیا ہے؟ ایمان تفصیلی۔ جو ایمان تفصیلی ہوگا نا وہ کامل ہوگا، اکمل ہوگا ایمان اجمالی سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ ایمان تفصیلی ازید ہے بلکہ اکمل ہے، ازید بلکہ اکمل ہے ایمان تفصیلی۔ آگے وما ذکر من ان الاجمالی لا ينحط عن درجته، یہاں سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کرتا ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ ان دونوں میں فرق ہے، یہ تو تناقض آ گیا۔ پیچھے آپ نے کہا کہ فرق نہیں، یہاں پر آپ کہہ رہے ہو یہ کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ما قبل میں جو گزر گیا نا ان میں کوئی فرق نہیں آتا، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، یعنی کہ پیچھے یہ گزرا نا کہ ان میں کوئی فرق نہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نفس ایمان کے متصف ہونے میں برابر ہیں، یعنی کہ ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی نفس ایمان میں دونوں کیا ہیں؟
برابر ہے. جب اس کو نفس ایمان میں متصف کریں گے تو یہ کیا ہے؟ برابر ہیں. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اجمالی بنسبت ایمان تفصیلی سے یہ زیادہ درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ ایمان اجمالی کا درجہ یہ کم ہے اور ایمان تفصیلی کا درجہ زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر بیان کیا کہ ان دونوں میں فرق ہے. پیچھے بیان جو تھا وہ نفس ایمان میں، یہاں پر اور بات ہے. ٹھیک ہے. اور جو ذکر کیا گیا تھا کہ ایمان اجمالی ایمان تفصیلی کے درجے سے کم نہیں، تو وہ گفتگو اصل ایمان کے ساتھ اتصاف میں ہے. وہ گفتگو اصل ایمان کے ساتھ اتصاف میں ہے. اور آگے وکیلا ان ثبوتا، یہاں سے اعتراض کا دوسرا جواب دے رہے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ جن آیات سے ایمان کی کمی پیشی معلوم ہوتی ہے نا، ان سے امثال کی زیادتی مراد ہے. امثال نیکیوں کی زیادتی مراد ہے، یعنی جس کے امثال زیادہ ہوں گے اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا، پختہ ہوگا. جو نیکی متقی پرہیزگار ہوگا اس کا ایمان بھی متقی اور پرہیزگار کا ایمان بھی مضبوط ہوگا. جو کمزور ہوگا گناہگار بندہ ہوگا اس کا ایمان بھی کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں. اور رہی بات یہ کہ ایمان میں زیادتی کس طرح ہوتی ہے، وہ اس طرح کے تصدیق، ایمان جو ہے نا وہ تصدیق کا نام ہے اور تصدیق علم کا نام ہے. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں. اور علم کیفیات میں سے، علم کیا ہے؟ کیفیات میں سے، یعنی کہ کیفیات کا نام علم ہے. کیفیت، بندے کو کسی چیز کا علم ہے تو اس کی کیفیت آ گئی. اور تمام جو کیفیات ہے وہ اعراض کے قبیلے سے، کیا عرض ہیں؟ اعراض کے قبیلے سے ہیں. لہٰذا ان وسائط کی وجہ سے ایمان بھی عرض ہوا. ایمان بھی کیا ہوا؟ عرض ہوا. کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے، تصدیق علم کو کہتے ہیں. علم کیفیت، کیفیت عرض، تو ایمان بھی کیا ہوا؟ عرض ہوا. اور اشاعرہ نے اعراض کی بقا تجدید امثال کی وجہ سے ہوتی ہے. ارائضہ کے نقطۂ نظر سے اعراض کی جو بقا ہے، اعراض باقی رہتے ہیں، وہ تجدید امثال کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ایک عرض فنا ہو جاتا ہے تو دوسرا عرض آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے. جب دوسرا فنا ہو جاتا ہے تو تیسرا عرض پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا جس کے ایمان پر زمانہ زیادہ گزر گا اس کا ایمان بھی زیادہ ہی پختہ اور مضبوط ہوگا، کیونکہ اس میں امثال زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو اس کا ایمان بھی کیا ہوگا؟ پختہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور کہا گیا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا اور مداومت ایمان پر زیادتی ہے، اور مداومت ایمان پر زیادتی ہے ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان ازمان کے زیادہ ہونے سے زیادہ ہوتا ہے. زمانہ جس طرح بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ایمان بھی پختہ ہوتا جاتا ہے. ایمان بھی کیا ہوتا جاتا ہے؟ پختہ ہوتا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہ ایمان عرض ہے، اس وجہ سے کہ ایمان کیا عرض ہے، جو بغیر تجدید امثالی کے باقی نہیں رہتا. تجدید امثالی بھائی نیکیاں بغیر نہیں کرے تو اس کے بغیر کیا ہے؟ رہتا ہی نہیں. اور اس میں نظر ہے آگے یہاں سے مذکورہ جواب کی تردید کر رہے ہیں. مذکورہ جواب کی کیا؟ آپ کا یہ قول کہ تجدید امثال کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ تجدید امثال جس طرح بڑھتی جاتی ہے تو امثال اس طرح ایمان میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ بات کرنا درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں؟ کیونکہ کسی شے کے ہونے اور اس کے امثال پیدا ہونے سے اس شے میں اضافہ نہیں ہوتا. مثلاً سواد ایک عرض ہے، کالا ہونا یہ کیا ہے؟ ایک عرض ہے. اب اگر اس کی بقا تجدید امثال کی وجہ سے ہو تو تجدید امثال کی وجہ سے سواد میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوگا. سواد کالا تو کالا رہے گا، سواد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جسم کا سواد اپنی سابقہ حالت پر ہی رہے گا، اس میں تغیر تبدل تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس سے آپ کا یہ کہنا کہ تجدید امثال کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بات کیا ہے؟ درست نہیں ہے. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ شے کے معدوم ہونے کے بعد اس کے مثل کا حصول کچھ زیادتی، اس کے مثل کا حصول کچھ زیادتی نہیں ہے. مثلاً جسم کی سیاہی میں کچھ زیادتی واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا. آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا.
وعلی ھذا قال ظفر اذا قال لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، یہاں سے جب کسی شخص نے کہا کہ میں نے زید یا عمر اور بکر سے کلام نہیں کروں گا، میں زید یا عمر اور بکر سے کلام نہیں کروں گا، تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں ان دونوں میں سے اور اس سے کلام نہیں کروں گا، یعنی کہ ان دونوں میں سے زید اور عمر اور بکر سے کلام نہیں کروں گا۔ اب حانس کس صورت میں ہوگا کہ زید سے کلام کرے گا حانس ہوگا، بکر سے کلام کرے گا حانس ہوگا، کہ عمر سے کلام کرے گا حانس ہوگا؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ حانس کس صورت میں ہوگا۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ جب تک پہلے دو میں سے ایک اور تیسرے سے کلام نہ کرے تو حانس نہیں ہوگا۔ پہلے دو میں سے ایک سے کلام کرے گا تو حانس ہو جائے گا، تیسرے سے کلام کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ حانس ہوگا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جس سے کلام کرے گا حانس ہو جائے گا تینوں میں سے، ٹھیک ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو، قسم والے مسئلے کو طلاق والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ طلاق والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح طلاق کی صورت میں حرف او مذکورین میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی وہ دو میں سے ایک اور تیسرے سے کلام کرے تو حانس ہوگا، دو میں سے ایک سے کرے یا تیسرے سے کرے تو حانس ہو جائے گا۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ پہلے سے کلام کر لیا تو حانس ہو جائے گا، اور آخری دونوں سے کلام کر لیا تو حانس ہو جائے گا، یعنی کہ پہلے سے کلام کرے گا تو حانس ہوگا، آخری دو سے کٹھا سلام کرے گا تو حانس ہوگا، اگر ایک سے کرے گا تو حانس نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کسی صورت حانس نہیں ہوگا۔ یعنی کہ زید اکیلے سے کلام کیا یا عمر اور بکر دونوں سے کلام کیا تو حانس ہوگا، اکیلے سے کرے گا تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ دلیل ان کی یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ قسم والے مسئلے کو طلاق والے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ طلاق میں اس بات کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ واقع کرنے کی بات ہوتی ہے، اور جو قسم ہوتی ہے اس میں نفی کی بات ہوتی ہے، اور حرف او مذکورین میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، لا علی التعیین شامل ہوتا ہے، جو ایسے ہو وہ نکرہ کر دیتا ہے، او تو جو اس طرح ہو علی التعیین و معین کرنے پر ہو وہ تو نکرہ ہوگا، لہذا او کے ذریعے زید اور عمر کے معنی کے اعتبار سے یہ تو نکرہ ہو جائیں گے، اور قاعدہ ہے کہ جب نکرہ تحت نفی واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لہذا یہاں نفی ہر ایک کی ہوگی، ہر ایک کی ہوگی۔ اگر زید سے کلام کیا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ عموم کے تحت داخل ہے، مطلقاً عموم کے تحت داخل۔ اگر عمر اور بکر سے اکٹھا، یعنی ان کے مابین واو عاطفہ ہے نا، اور عاطفہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جمع کرنے والی ہوتی ہے، لہذا ان دونوں سے کلام کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَابِ هَذَا الْعَبْدُ، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ تو بیچ اس غلام کو یا اس غلام کو، اب وکیل کے لیے اختیار ہے کسی کو بیچ دے، کہا کہ اس کو بیچ یا اس کو بیچ، وکیل کے لیے اختیار ہے کہ جس کو مرضی بیچ دے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے امام ظفر نے فرمایا کہ جب کسی نے کہا لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، کہ میں کلام نہیں کروں گا اس سے یا اس سے اور اس سے، تو یہ اس کے قول لا اکلم احد ھذین وھذا کے مرتبے میں ہے کہ نہیں کلام کروں گا ان دونوں میں سے ایک سے اور اس سے، پس اس وقت تک حانس نہیں ہوگا جب تک پہلے دو میں سے ایک اور تیسرے سے بات کر لے تو حانس نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک اگر صرف پہلے سے کلام کیا تو حانس ہوگا، اور آخری دو میں سے ایک سے کلام کیا تو حانس نہ ہوگا جب تک کہ ان دونوں سے کلام نہ کرے، دونوں سے کرے گا تو حانس ہوگا، ایک سے کرے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ اور کہا، اگر کسی شخص نے کہا بی ھذا العبد او ھذا، تو اس کے لیے دونوں میں سے ایک جس کو چاہے بیچنا جائز ہے، دونوں میں سے ایک جس کو چاہے وہ کیا کر دے؟ بیچ دے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی جو بات ہے ولو ادخل او فی مہری بأن، اب یہاں پر اگر کسی شخص نے مہر میں او کو داخل کر کے یوں کہا کہ میں نے شادی کی 5000 حق مہر یا 10,000 حق مہر پر، اب کون سا حق مہر واجب ہوگا؟ تو امام صاحب کے نزدیک مہر مثلی کے قریب جو ہوگا وہی حق مہر واجب ہوگا، مہر مثلی کے قریب جو ہوگا وہ حق مہر واجب ہوگا۔ مہر مثلی وہ ہے جو خاندان کی عورتوں میں مشہور ہو، یعنی کہ نا
خاندان میں نا جس اعتبار سے مہر دیا جاتا ہے اکثر اوقات آج کل کے دور میں تقریباً 5,000 دیا جاتا ہے، اکثر اوقات جتنا مہر دیا جاتا ہے عام کا بھائی دوسری عورتوں کو کیا دیا جاتا ہے خاندان میں، اس خاندان میں اس کو کیا دیا گیا، یعنی کہ دیکھا جائے گا اس کو کیا دیا گیا، اس کو کیا دیا گیا، تو اسی اعتبار سے جو قریب ہوگا حق مار کے وہی اعتبار سے حق مار دیا جائے گا۔ مثلا اب 7,000 مشہور ہیں، 7,000 کیا ہیں مشہور ہے کہ 7,000 دیا جاتا ہے، اور مرد نے کہا کہ میں یا 5,000 دوں گا یا 10,000 دوں گا، تو 7,000 کس کے قریب ہے زیادہ، 5,000 کے قریب ہے، لہٰذا 5,000 دیا جائے گا۔ اور اگر مہر مثلی 5,000 بنے گا، اور اگر کہا اگر مہر مثلی یعنی کہ عورتوں میں جو دیا جاتا ہے خاندان کی عورتوں میں وہ 11,000 یا 9,000 دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں 10,000 دیا جائے گا۔ کیوں 10,000 دیا جائے گا؟ کیونکہ 10,000 جو ہے 10,000 کے 11,000 اور 9,000 یہ زیادہ قریب قریب ہیں، جو جس کے قریب ہوگا وہی مہر ادا کیا جائے گا ہمارے نزدیک۔ اور اگر ترجمہ، اور اگر کلمہ او مہر میں داخل کیا بئی طور پر کہ عورت سے نکاح کیا یا اس پر یا اس پر، یعنی کہ اس مہر پر میں اگر نکاح کروں تو اس مہر پر یا اس مہر پر، تو امام صاحب کے نزدیک مہر مثلی کو حکم بنا دیا جائے گا، مہر مثلی کو حکم بنا دیا جائے گا، اس لیے کہ لفظ ان دونوں میں سے ایک کو شامل ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو شامل ہے، اور موجب اصلی مہر مثلی ہے، واجب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اصلی مہر مثلی ہے، پس اس کے مشابہ رائج ہوگا، جو یعنی کہ عورتوں میں دیا جاتا ہے وہی ہم کیا کریں گے رائج کر دیں گے، اور اسی اعتبار سے ہم لاگو کر دیں گے کہ یہ والا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہدایہ شریف بھی کتاب بھی لے لیں، ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔